الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رب العالمین وعلی آلک واصحابک سیدی یا شفیع المذنبین۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعز اسمہ کی ذات گرامی کے لیے، اور بے حد و بے حساب درود و سلام حضرت ختم المرتبت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے حضور ناز میں عرض کرنے کے بعد، آج کی یہ ختم پاک کی تقریب جو اس مسجد کے منتظم اور سابق خطیب اور جو بانی بھی ہیں اس مسجد کے، حافظ محمد اشرف صاحب مرحوم، ان کی روح کے ایصال ثواب کے لیے اور ان کی خدمات پر ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت حضرت مولانا حافظ محمد اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تمام خدمات کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے، اور ان کے تمام رفقاء کو اور ان کے تیار کردہ لوگوں کو اور موجودہ جو اس مسجد کی انتظامیہ ہے اور جملہ معاونین ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے، اور ہم سب کی آج کی اس حاضری کو مولا کریم اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے۔ میں چند احادیث طیبات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اسی مناسبت سے یہ آیت کریمہ تلاوت کی ہے کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں جو کچھ عطا فرمائیں وہ لے لو، اور جس چیز سے منع فرما دیں اس سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں ہم اپنی زندگی میں اپنے لیے ذریعہ نجات سمجھتے ہیں اور اپنے لیے حرف آخر سمجھتے ہیں، لیکن وہ ہمارے لیے زہر قاتل ہوتی ہیں، اور بہت ساری وہ چیزیں ہوتی ہیں جنہیں ہم اپنے لیے بہت زیادہ نقصان دہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ہمارے لیے نفع بخش ہوتی ہیں۔ لیکن صحیح بات وہی ہے جو اللہ رب العزت جانتا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں رہنمائی عطا فرمائی ہے۔ چنانچہ مشکات سے یہ چند حدیث جو بخاری، مسلم اور دیگر صحاح ستہ کی کتب سے موجود ہیں، ان میں سے پہلی حدیث جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ عبداللہ ابن عباس بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھی ہیں، جناب عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، اور مفسر قرآن ہیں۔ انہیں حبر الامہ بھی کہا جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکثرت جن لوگوں کو دعائیں دی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہیں۔ تو یہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ۔ فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں لوگ بہت خسارے میں ہیں، یعنی ان کی حقیقت کو لوگ نہیں جان سکے۔ ایک صحت اور دوسرا فراغت۔ یہ دو ایسی نعمتیں ہیں جن کی حقیقت کو، جن کی افادیت کو، اہمیت کو لوگ محسوس نہیں کر پاتے۔ مثلا ایک بندہ جسے اللہ تعالیٰ نے صحت و عافیت دی ہے اور اس کے پاس کثیر وقت ہے کہ وہ بہت سارے اچھے کام کر سکتا ہے، عبادات کر سکتا ہے، لیکن وہ اپنا کثیر وقت لوگوں کی
فضول گفتگو سننے میں، ان کے ساتھ خوش گپیوں میں، اور آوارہ اور بدچلن قسم کے لوگوں کے ساتھ ڈھابوں پر اور مختلف ایسے چوکوں اور چوراہوں میں بیٹھ کر وہ وقت ضائع کر دیتا ہے۔ لیکن جب وہ وقت گزر جاتا ہے فراغت کا اور صحت کا، اب اسے بڑھاپا جب آ لیتا ہے اور اس کے لیے چلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، عبادات میں بھی تساہل ہوتا ہے اور دقت ہوتی ہے، تب وہ سوچتا ہے کہ کاش اب مجھے وہ صحت مل جائے، لیکن تب وہ صحت نہیں ملتی۔ آپ دیکھتے ہیں جو لوگ عمر کے 50-55 برس گزار چکتے ہیں، ان میں کی اکثریت عبادات کے لیے اس طرح سے چاق و چوبند نہیں رہتی جس طرح کے 20-25 سال یا 30 سال کی عمر میں انسان کے تمام اعضاء و جوارح کام کرتے ہیں۔ اس لیے ارشاد فرمایا گیا کہ صحت اور فراغت دو ایسی چیزیں ہیں کہ لوگ ان کے متعلق جانتے نہیں کہ اگر ان کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز کیا جائے تو بہت سارے کام کیے جا سکتے ہیں، اور صرف عبادات ہی نہیں بلکہ دنیا کے بھی بہت سارے کام صحت کی وجہ سے اور فراغت کی وجہ سے کیے جا سکتے ہیں۔ تو ہمیں تو صرف دین نہیں بلکہ دنیا بھی مانگنے کا حکم دیا گیا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ ہم جب اللہ سے دعا کریں تو دنیا بھی مانگیں اور آخرت بھی مانگیں، دونوں کی بہتری مانگیں۔ تو صحت اور فراغت دونوں چیزوں کی قدر کرنی چاہیے، اور عبادت کے ساتھ دل لگانا چاہیے، اور بہت سارے جو اعمال صالحہ ہیں اور لوگوں کی خدمت ہے، اہم ترین کام ہیں زندگی کے، انہیں سر انجام دینا چاہیے۔ ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرمایا کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے گویا کہ جنت ہے۔ مومن کے لیے قید خانہ اس طرح ہے کہ اکثر مومنین مسلمین جو عام آپ کو نظر آتے ہیں وہ بدحال ہیں، پریشان ہیں، دنیا میں جو آسائشیں اور سہولتیں کفار کو مہیا ہیں وہ مسلمانوں کو مہیا نہیں ہیں، اور یہ تو عام پبلک کی بات ہے۔ اگر آپ اللہ رب العزت کی برگزیدہ جو چنی ہوئی ہستیاں ہیں اللہ کی مخلوق میں سے، حضرات انبیاء کرام علیہم السلام، ان کو دیکھیں تو ان کے احوال عام مسلمانوں سے بھی زیادہ مشکل ہیں، یعنی ان کی مشکلات اور مصائب کا اندازہ ہم کر ہی نہیں سکتے۔ خود آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی متعدد احادیث میں اس بات کی جانب اشارہ فرمایا ہے، فرمایا کہ سب سے زیادہ جن لوگوں پر مشکلات آتی ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں، یعنی یہ ہمارے ہاں چھوٹی چھوٹی پریشانیاں، بیماریاں، تکالیف، رکاوٹیں آ جاتی ہیں کاروبار میں، جاب میں، اپنے ذاتی معاملات میں، کوئی لینڈ کا ٹرانسفر کروانا ہو، کوئی گاڑی ٹرانسفر کرنی ہے، خریدنی ہے، بیچنی ہے، موٹر سائیکل کا مسئلہ ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں، یہ ساری چیزیں ہمیں لگتا ہے کہ ایسا جتنا مشکل اور پریشانی میں ہوں اتنا تو دنیا میں کوئی نہیں ہوگا، ہمیں تو یہ لگتا ہے۔ لیکن ہم اگر اپنے ہی کسی دوست سے کوئی اپنی مشکل اور پریشانی شیئر کریں تو جب وہ اپنی کہانی سناتا ہے تو ہمیں اپنی بھول جاتی ہے۔ آپ کبھی یہ تجربہ کر کے دیکھیں کہ بہت سارے دوست وہ ہیں جو ہم ان سے اپنی بات شیئر کرتے ہیں، لیکن جب وہ اپنی بات بتاتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم تو بڑی سہولت اور آسانی میں ہیں، اصل مشکل تو اس بندے کے لیے ہے۔ سو یہ اللہ رب العزت نے ایک ڈسٹنس رکھا ہے، ایک گیپ رکھا ہے، ایک پردہ رکھا ہے، حجاب رکھا ہوا ہے لوگوں کے معاملات میں کہ ہم ایک دوسرے کے معاملات سے واقف نہیں ہیں، وگرنہ مشکل تو اس دنیا میں ہر بندے کو ہے۔ سو اس مشکل کے ساتھ اس کو کیری کر کے اس کے ساتھ جینا اور چلنا، یہی اصل دین کا پیغام ہے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، ما اوذی نبی مثل ما اوذیت، جتنی تکلیفیں اللہ کی راہ میں مجھے دی گئی ہیں، فرمایا کسی نبی کو بھی اتنی تکلیفیں نہیں دی گئیں، جبکہ اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ تکالیف اور مصائب اللہ کے نبیوں پر آتے ہیں، تو ان میں سے بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ مشکلات کا سامنا رہا۔ آج ہمارے ہاں یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے کہ لوگ ہر بات میں یہ سوچتے ہیں کہ کوئی ایسا کام کریں، کوئی ایسا فارمولہ، کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسا طریقہ جس سے ہماری تمام تکلیفیں، مشکلات یہ ختم ہو جائیں۔
تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ختم نہیں ہوتی. یہ ختم ہوتی تو یہ حدیث بتا رہی ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مشکلات کے ساتھ جینا پڑے گا. مشکلات ڈائیورٹ ہو جاتی ہیں، منیمائز ہو جاتی ہیں، لیکن سرے سے ختم نہیں ہوتی. اور اگر ختم ہوتی ہیں، چند مشکلات ختم ہوتی ہیں تو نئی مشکلات آ جاتی ہیں. اور یہ منشاء خداوندی ہے، یہ حکمت خداوندی ہے. اگر مشکلات کو ختم کر دیا جائے تو انسان کی زندگی بے مقصد ہے. جن لوگ، آپ کبھی یہ تجربہ کریں اپنی ذاتی زندگی میں، جو لوگ کاروبار کرتے ہیں، جو جاب کرتے ہیں، جو یہ زراعت کا کام کرتے ہیں، دیگر جو بھی آپ کے شعبہ جات ہیں، کہ جن لوگوں کی زندگی مشکل ہے وہ لوگ کامیاب ہیں، اور جن کی زندگی میں مشکلات نہیں ہیں، پریشانیاں نہیں ہیں، وہ لوگ فارغ ہیں. یعنی اس وقت سب سے کم مشکلات ان کے لیے ہیں جنہوں نے کبھی اس چوک میں بیٹھنا، کبھی اس چوک میں بیٹھنا، کبھی اس دکان پہ بیٹھنا، کبھی فلاں کے پاس، کبھی فلاں کے پاس. یہ سب سے آسان زندگی ان کی ہے. اور جتنے کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے مشکلات ہیں. میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ مشکلات ہی مشکلات ہیں تو ہم مشکلات کو لے کے بیٹھ جائیں. مقصد یہ ہے کہ ایک با مقصد زندگی مشکلات سے دو چار ہے اور بھری ہوئی ہے. ہمارے ہاں جو تصور ہے ویسٹ کا، مغربی ممالک کا، جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، یا ہمارے قرب میں جو چائنیز ہیں اور دوسرے تیسرے لوگ ہیں، ان کی زندگی کا جو مقصد، یعنی جو ہمیں ان کی تصویر جو نظر آتی ہے، جو ہمیں لگتا ہے کہ ہم سے زیادہ سہولتیں ہیں ان کے پاس اور بڑی آسائشیں ہیں. جو دوست مغرب میں رہتے ہیں وہ اچھی طرح یہ بات جانتے ہیں. کل ہی ہمارے جنرل کونسل کے ایک ممبر وہاں آج کل USA میں گئے ہیں ڈاکٹریٹ کے لیے، تو پرسوں ان سے میری بات ہو رہی تھی، تو وہ یہ بتا رہے تھے، کہتے ہیں وہاں لوگوں کی صحت اگرچہ اچھی ہے، یعنی جسمانی صحت اچھی ہے، لیکن ان کی جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ بہت ویک ہے. یعنی ان کو نفسیاتی مسائل اتنے ہیں کہ ہمارے لوگ سوچ بھی نہیں سکتے. حالانکہ تمام وسائل ان کے پاس ہیں، ان کی زندگی بڑی آسان ہے، ان کے پاس ہر طرح کی سہولتیں ہیں، ان کو کوئی مشکل بظاہر جس طرح ہمیں ہیں اس طرح کی مشکلات نہیں ہیں. یہ اللہ رب العزت کی تقسیم ہے کہ اللہ رب العزت نے بندوں کو چھوٹی چھوٹی مشکلات دے کر ان کی زندگی کو بہتر بنایا ہے اور انہیں کوئی مقصد عطا فرمایا ہے. میں آگے جا کر ایک اور بات عرض کر دیتا ہوں، اگلی حدیث بلکہ سامنے ہے، میں وہی عرض کرتا ہوں. جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صحیح مروی ہے یہ حدیث بھی، اور بخاری اور مسلم دونوں میں یہ موجود ہے، متفق علیہ ہے، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم اسے خواہشات سے گھیر دیا گیا ہے. یعنی جہنم جو ہے وہ خواہشات کے پردے کے پیچھے ہے اور جنت مشکلات کے پیچھے ہے. اب آپ سمجھ لیجئے جو میں نے پچھلی ساری بات عرض کی ہے، اس تمہید کو اس کے ساتھ جوڑ لیجئے. یہ دونوں حدیثیں ہیں، میری طرف سے تو کوئی ایسی ایکسٹرا بات نہیں ہے، کہ جہنم جو ہے وہ خواہشات کے پردے کے پیچھے ہے اور جنت مشکلات کے پیچھے ہے. بولتے نہیں ہیں، مشکلات کے پیچھے ہے. یعنی یہ مشکلات، مثلا آپ ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھیے کہ عبادت ہے، نماز. اب 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، یہ پریکٹس ہے. صبح کی 4 رکعات ہیں، اگر کوئی تہجد میں اٹھتا ہے 6 یا 8 رکعات وہ پڑھتا ہے، اور 4 اور 6 10 ہو گئی. اس کے بعد ظہر کتنی رکعات؟ 12 رکعات. یہ نسل نو کے تو یہ مسائل نہیں ہیں، پھر وہ تو کہتے ہیں ہمیں 4 کی بھی 2 پڑھنے دیں بس، تو وہ تو اس سے بھی بھاگ رہے ہیں. تو خیر بھاگتے چور کا لنگوڑ صحیح، جتنی پڑھ لیں اللہ قبول کرے. ہم کہتے ہیں فرض ہی پڑھ لیں. ہم کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ آپ 12 میں سے 4 پڑھیں گے تو قبول نہیں ہوں گے؟ یعنی کوئی فرض پڑھتا ہے تو اللہ اس کا قبول کرے، لیکن ہمیں آئیڈیلی یہ چاہیے کہ ہم فرض بھی پڑھیں، سنتیں بھی ادا کریں. یہ ایک اچھی خاصی پریکٹس ہے کہ 10 کے ساتھ 12 ملائیں گے تو 22، اس کے بعد 8 اور ملائیں گے تو 30 اور 17 آ گئے. کتنی ہو گئی کل ملا کے؟ 47. اب دن میں جو شخص 30 یا 40 رکعات یا 47 رکعات پڑھتا ہے تو یہ ایک اچھی خاصی ایکٹیویٹی ہے.
اب آپ دیکھیں ان دنوں میں سردی کے شدید یہ سردی کے ایام ہیں، ان ایام میں وضو کرنا ہمہ وقت، جیسے بزرگ لوگ ہیں ان کے لیے تو زیادہ دقت ہے، پھر ہر جگہ پر ہیٹر گیزر کا وہ بندوبست نہیں ہوتا، تو یہ ساری مشکلات ہیں، ظاہراً مشکلات ہی ہیں۔ اب ان کا جو اجر ہے وہ جنت کی صورت میں ہے۔ تو حدیث کا معنی بالکل واضح ہے کہ جنت مشکلات کے اس پردے کے پیچھے ہے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مسند مبارک پر تشریف فرما تھے، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، اور یہ مکی دور کی بات ہے، انہوں نے حضور سے عرض کیا کہ بڑی مشکل ہے میرے لیے، تو اپنی مشکلات عرض کی حضور سے، اور وہ مشکل کوئی چھوٹی مشکل نہیں تھی میرے اور آپ کے حساب سے، وہ مشکل یہ تھی کہ وہی جو حضرت بلال حبشی کے آپ واقعات سنتے ہیں کہ باقاعدہ ان کو لٹا دیا جاتا، چربی ان کے جسم سے نکلتی تھی اور کوئلے اس سے بجھ جاتے تھے، تو یہ مشکل حضور سے عرض کی، صرف اتنا کہا کہ حضور بڑی مشکل ہے، کوئی مہربانی فرمائے۔ حضور نے فرمایا، حضور کو اس بات کے اوپر غصہ آ گیا، فرمایا تم اتنی سی بات سے گھبرا گئے ہو؟ تم سے پہلی امتوں میں تو اللہ کا دین جو لوگ نافذ کرنے والے تھے، اللہ کے دین کی اقامت کے لیے جو کام کرنے والے تھے، اللہ کے نبی تھے اور دیگر جو مومنین تھے، فرمایا ان کا یہ حال تھا کہ ان کے جسموں پر لوہے کی کنگیاں چلائی گئیں، جس سے ان کا ماس یعنی گوشت الگ اور ہڈیاں الگ ہو گئیں، لیکن ایک لفظ بھی شکوے کا وہ زبان پر نہیں لائے۔ تو یہ وہ مشکلات ہیں جن کے پیچھے جنت ہے۔ یہ دنیا کے مسائل، مشکلات، پریشانیاں، ان سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ انہیں دیکھ کر آپ مزید ہمت کریں اور دھیان اللہ کی طرف لگا لیں۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس باب میں طرز عمل، یعنی ان تمام معاملات کے حوالے سے جو طرز عمل ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مشکل پیش آتی، حضور اسی وقت 2 نفل ادا کرتے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتے۔ اب سوچئے کہ ہمیں مشکل پیش آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم پہلے تو کوئی عامل ڈھونڈتے ہیں، کوئی بندہ ڈھونڈتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے کاروبار میں، اپنی صحت کے معاملات میں، اپنے گھر کے معاملات میں، گھریلو ناچاکی، یہ دیکھیں یہ ایک فطری بات ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس ایک بندے نے آ کر کہا کہ میری جو اہلیہ ہے وہ بہت زیادہ شدید ہے، مزاج اس کا بڑا سخت ہے، تو وہ مجھے یہ کہتی ہے کہ تم فلاں کا تمہارے ساتھ مسئلہ ہے، جیسے خواتین کے مسائل ہوتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب میں رات، یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بات ہے اور امام سیوطی نے یہ لکھا ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ تم اپنی بات کر رہے ہو، جبکہ حال یہ ہے کہ میں بطور امیر المومنین گشت کے لیے جاتا ہوں تو میری اہلیہ مجھے کہتی ہے کہ مجھے یوں لگتا ہے جیسے فلاں قبیلے کی خواتین دیکھنے جاتے ہو۔ تو گویا خواتین کا تو یہ مزاج ہوتا ہے کہ وہ محسوس کرتی رہتی ہیں۔ حضرت ام المومنین کے بارے میں آتا ہے کہ نصف شعبان یعنی شب برات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر اقدس سے اٹھے اور باہر تشریف لے گئے، تو خود ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ مجھے یوں لگا کہ حضور کسی اور حجرہ کے اندر چلے گئے ہیں، کسی اور ازواج مطہرات میں سے کسی کے ہاں چلے گئے ہیں، لیکن جب میں آپ کے پیچھے گئی تو دیکھا کہ حضور تو بقیع میں دعا کر رہے ہیں امت کے لیے۔ تو یہ ایک ایسا کامن پرابلم ہے جو ہر گھر میں ہوتا ہے کہ کوئی اہلیہ مانتی نہیں ہے، سنتی نہیں ہے، تو وہ سن لے گی تو پھر بات تو ختم ہو گئی۔ تو وہ تو میں تو دوستوں کہا کرتا ہوں، کئی بار لوگ آ کر شکایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ بیوی جو ہے وہ بات نہیں مانتی، وہ اس کی ڈیمانڈز ہیں، فلاں ہے، ہمیں مطلب مشکل میں ڈالے رکھتی ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ آپ کو جو گھر سے ریزسٹنس ملتی ہے نا، جو مزاحمت ہوتی ہے مسلسل، ہر بات میں جو نوک ٹوک ہے ہر بات میں، یہ دراصل آپ کے درجات کی بلندی ہے۔ سمجھیے بات؟ تو میں ان کو کہتا ہوں یہ آپ کی جنت کے لیے راستے آسان ہو رہے ہیں۔
جو بندہ گھر کا کرٹیسزم، گھر کی تنقید برداشت نہیں کر سکتا، وہ معاشرے کی تنقید بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے ہم یہ سمجھیں کہ بس ختم ہو جائے۔ یہ دنیا کے تمام معاملات ایسے ہی چلتے ہیں۔ جیسے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ عورت پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اور پسلی چونکہ ٹیڑھی ہوتی ہے، اور فرمایا کہ اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرنا، یعنی کہ ایز اٹ از یوز کرنا ہے، جیسے وہ ہے اسی طرح۔ فرمایا اگر سیدھے کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، اور ٹوٹنے کا مطلب طلاق ہے۔ اور طلاق سے ذہن میں آئی بات کہ 3 طلاقوں کا حق شریعت نے دیا ہے۔ اور اب دیکھیے اس کی لاجک کو بھی سمجھیے۔ یہ میں تنبیہاً عرض کر رہا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کو چھوڑنے کا ارادہ ہو، لڑائی جھگڑا ہو جائے اور بات بالکل انتہا تک پہنچ جائے، تو میں تمام دوستوں سے یہ گزارش کروں گا کہ کبھی بھی 3 طلاقیں اکٹھی نہ دیں۔ ایک طلاق کا حق شریعت نے آپ کو دیا ہے کہ آپ اسے دیں۔ اس کے بعد اگر وہ آپ کے ساتھ بد کلامی کرتی ہے، اگر وہ بچوں کا خیال نہیں رکھتی، اس کے مزاج کا مسئلہ ہے، کوئی بھی چیز، تو مثال کے طور پر ایک شخص کے ہاں 2 بچے ہیں، اب اس نے اپنی اہلیہ کو 1 طلاق دے دی ہے۔ 1 طلاق کے بعد وہ اپنے میکے چلی جائے گی کچھ وقت کے لیے۔ ابھی اس کے پاس 3 ماہ کا تقریباً وقت ہے، عدت ہے اس کے پاس۔ عدت میں 1 طلاق کے بعد یا 2 طلاقوں کے بعد رجوع کر سکتا ہے۔ اگر 3 اکٹھی دے گا پھر رجوع نہیں۔ اب اگر 2 طلاقوں کی صورت میں، یعنی 1 طلاق دی تھی یا 2 دی تھیں، پھر عدت گزر گئی، وہ وقت پورا ہو گیا، تو اگر رجوع نہیں بھی کیا تو دوبارہ اسی سے نکاح ہو جائے گا، بائنہ ہوگی اس صورت میں، تو نکاح ہو جائے گا پھر سے۔ لیکن اگر وہ رجوع کر لیتا ہے 3 ماہ کے اندر، اور 3 ماہ بڑا ٹائم ہوتا ہے حضرت، یہ مرد حضرات سے گزارش ہے، یعنی حضرات سے میری گزارش ہے کہ جب آپ 1 طلاق دیں گے اور آپ اپنے بچوں کے پیمپر اور ان کے جوتے اور ان کے کپڑے اور ان کے اسکول گوئنگ بچے ہوں گے تو ان کی سارے کام کریں گے، تو 3 مہینے نہیں، انشاءاللہ 3 دن میں آپ کی طبیعت سیٹ ہو جائے گی۔ اور یہ بالکل ریکارڈ پر ہے، اسے آپ ریکارڈ کر کے لوگوں کو بھی سنوائیں کہ اس بات میں اللہ کا خوف دل میں پیدا کریں۔ جب طلاق دیتے ہیں تب ان کے سر پر مردانگی سوار ہوتی ہے کہ ہم پتہ نہیں کیا چیز ہیں، اور جب 3 طلاقیں دے کے پھر ہر بندے کے پاؤں پکڑتے ہیں، کیا علماء کے، تو کیا وہ جو کونسلیں ہوتی ہیں، وہ جو پنچایت وغیرہ کے لوگ ہیں، لوکل سطح پر جو گاؤں کے چودھری حضرات ہیں، یونین کونسل کے ہیں، وہ ہر ایک کو کہتے ہیں بس کسی طرح سیٹنگ کر دیں، میرے لیے تو گھر چلانا مشکل ہو گیا ہے۔ تو اگر طلاق کی نوبت آئے تو 1 طلاق دیں، اور اس کے بعد اپنے معاملات الگ کریں، انشاءاللہ 15-20 دن میں طبیعت بہت اچھی ہو جائے گی، اور عورت کی بھی طبیعت اچھی ہو جائے گی۔ کیوں؟ جب اسے اپنے اخراجات کے لیے کوئی سورس آف انکم نہیں ہوگا تو دیکھیے گا اس کے بھائی یا اس کے گھر والے کتنا اسے سپورٹ کریں گے، یہ مشکل ہوگا ان کے لیے بھی، پھر عزت کی بات نہیں ہوتی ہے۔ یہ طریقہ کار ہے کہ اگر ضرورت پڑے تو اس انداز میں وہ کرنا چاہیے۔ بہرحال آگے ایک آدھ حدیث میں اور عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 3 چیزیں میت کے ساتھ جاتی ہیں، 2 لوٹ آتی ہیں اور 1 اس کے ساتھ رہ جاتی ہے۔ اس کے ساتھ اس کے گھر والے، اس کا مال، اس کے اعمال جاتے ہیں، تو اس کے گھر والے اور مال لوٹ جاتے ہیں اور اس کے عمل ساتھ رہ جاتے ہیں۔ انسان دنیا سے جاتا ہے تو جتنے اس کے ایسٹس، جتنی اس کی محنتیں، اس کے تمام جائیداد اور ہر چیز یہ پیچھے رہ جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ جس اولاد کے لیے حرام حلال کی تمیز نہیں کی تھی، کیا آج وہ اولاد آپ کے لیے 1 سپارہ قرآن کا پڑھ سکتی ہے؟ یا صرف دعائے مغفرت ہی کر لے پیچھے بیٹھ کر؟ اس کے لیے بھی کہتے ہیں قاری صاحب 10 بچے بھیج دو جی خبر تے، تو یہ نہ کیا کریں، یہ درست نہیں ہے، ایسے نہ کریں۔ ہاں اس پر اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص، یعنی جو بچے قرآن خوانی کے لیے جاتے ہیں، وہ اگر انہیں کھانا بھی دیا جائے گا، جیسے کہ روٹین میں ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ
جو پڑھنے کے لیے جاتے ہیں انہیں کچھ پیسے یا کچھ چیزیں ملتی ہیں، تو فرمایا یہ درست نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اصولاً یہ ہونا چاہیے کہ گھر والے خود قرآن پڑھیں، اور اگر کوئی اپنے قریبی 2-4 حافظ ہیں یا کوئی محبت والے لوگ ہیں یا کوئی تعلق ایسا ہے، بیٹھ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ان کو پے نہ کریں ان چیزوں کے لیے، یہ مناسب نہیں ہے۔ اور آپ کا پڑھا ہوا از خود یعنی گھر والوں کا تھوڑا سا پڑھا ہوا قرآن 50-100 بندوں کے پڑھنے سے بہتر ہے، کیونکہ میت کو تسکین اور اس کو جو سکون ملنا ہے وہ گھر والوں سے ملنا ہے زیادہ۔ اور اس کے علاوہ وہ جب زندہ ہوتے ہیں تو ان کا حال تک نہیں پوچھتے، ان کے پاس نہیں بیٹھتے۔ تو میں تو دوستوں کو بتاتا ہوں کہ علماء نے جو پروٹوکول لکھے ہیں والدین کی عزت اور احترام کے حوالے سے، بر صغیر میں جو پروٹوکول پیروں کا ہے وہ پروٹوکول باپ کا ہونا چاہیے۔ نہیں سمجھے بات؟ اس کے برابر بیٹھتے نہیں ہیں، اس کو جوتے پہناتے ہیں، ساکس جو آپ کے جرابیں ہوتی ہیں وہ پہنانی چاہیے بوڑھے باپ کو، اور ماں کو آپ جوتے پہنائیں، ساکس پہنائیں، ان کے پاؤں خشک کر کے جب وہ وضو کریں تو یہ 100 دیگیں پکانے سے بہتر ہے ان کے مرنے کے بعد میں لوگوں کو کھلاتے ہیں آپ۔ ان کی زندگی میں ان کی قدر کریں، ان کے پاس بیٹھ کر تھوڑی دیر کے لیے گرمیوں میں اگر لائٹ چلی جائے تو تھوڑی جی پکھی چل دے انہوں نے، یہ ان کی روح کی تسکین کے لیے، اور یہ وہ انویزیبل آپ کو وہ چیزیں ملیں گی اللہ کی طرف سے، ایسی برکات اور ایسی رحمتیں ملیں گی کہ آپ ان کا حساب نہیں کر سکتے۔ تو میرے عزیز، مرنے کے بعد لوگوں میں جو کھانا تقسیم کرتے ہیں ٹھیک ہے، وہ امر خیر ہے، اس سے منع نہیں کرتے ہم بالکل، لیکن اس سے لاکھ درجے ضروری اور بہتر یہ ہے کہ ان کی زندگی میں ان کی قدر کریں۔ اور زندگی میں کوئی لمبی چوڑی قدر نہیں ہے، جس دن مرنے کے بعد حساب لگاتے ہیں سارے۔ اب تو کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو ان کے مرنے کے بعد بھی نہیں کرتے، یعنی دنیا سے چلے بھی گئے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ بندے بہت زیادہ ہیں، مشکل ہو جائے گا، روٹی کیسے دیں گے ہم ان کو۔ تو میں ریسنٹلی ایک تجربہ ہوا، ایک بندہ ہے میں اس کو جانتا ہوں، تو ان نے مجھے دوستوں نے کہا کہ وہ فوت ہو گئے ہیں تو ان کا ختم ہے، تو آپ کو انہوں نے مدعو کیا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ اطلاع نہیں دیں گے لوگوں کو۔ تو میں نے کہا مجھے کس لیے بلایا بھائی، میں تو بیان ہی کروں گا وہاں جا کر۔ تو انہوں نے کہا نہیں وہ ان کے اپنے خاص لوگ آئیں گے۔ تو میں نے کہا یار وہ تو ماشاءاللہ بڑے ویل سیٹلڈ ہیں، تو اگر کوئی 150 بندہ 500 بندہ آ کے روٹی کھا لے گا، وہ کھانا کھا لے گا، یا کسی غریب کے منہ میں 2 لقمے چلے جائیں گے، تو اس سے کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا وہ کہتے ہیں افورڈیبل نہیں ہے ہمارے لیے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ وہ ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے۔ تو میں حیران ہوا کہ دیکھیں، جس بندے نے ساری زندگی اپنے بچوں کے لیے محنت کی ہے اور اس کے پاس اچھے خاصے وسائل تھے، آج وہ دنیا سے گیا ہے تو اس کے لیے چند بندوں کو کھانا نہیں وہ کھلا سکتے۔ تو اس لیے اپنی زندگی میں یہ کوشش کریں بچوں کے لیے حرام اور حلال مکس نہ کریں، اللہ کا خوف دل میں پیدا کریں اور بچوں کی اچھی تربیت کریں، اور بچوں کو چاہیے کہ والدین کی عزت کریں، ان کا احترام کریں اور ان کے ساتھ خیر خواہی کریں، ان کی ضروریات کا خیال کریں، بجائے اس کے کہ وہ دنیا سے جائیں تو آپ لمبی چوڑی فضیلتیں ان کی بیان کریں اور یہ ثابت کریں کہ وہ جنتی ہیں اور ایسا ہے ویسا ہے۔ تو زندہ رہنے والے لوگوں کی قدر کریں، اور جو چلے گئے ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت بہترین تحفہ ہے، قرآن خوانی ان کے لیے بہترین تحفہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری مقبول فرمائے، انہ علی کل شیء قدیر۔